میرے اللہ مجھ سے تو مدینے کے فقیر اچھے، وہ جب چاہے جہاں چاہے چلا جائے مدینے میں، وہ جب چاہے جہاں چاہے چلا جائے مدینے میں، وہ جب چاہے جہاں چاہے چلا جائے مدینے میں۔ اللہ کا گھر خلد کا نقشہ نہیں دیکھا، اللہ کا گھر خلد کا نقشہ نہیں دیکھا، کچھ بھی نہیں دیکھا جو مدینہ نہیں دیکھا، کچھ بھی نہیں دیکھا جو مدینہ نہیں دیکھا۔ اے موت میری موت ابھی اور ٹھہر جا، اے موت میری موت ابھی اور ٹھہر جا، میں نے ابھی سرکار کا روضہ نہیں دیکھا، میں نے ابھی سرکار کا روضہ نہیں دیکھا۔ منبر رسول پر حضرت علامہ و مولانا حسین احمد صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ مائک پر تشریف لائے اور سامعین کی منتظر نگاہوں کو تسکین بخشے۔ حافظ حافظ بچوں خاموش، بیان ہوگا قاری صاحب کا مولانا کا، دھیان سے سننا ہے۔ بیان کے بعد کسی سے بھی پوچھا جا سکتا ہے مولانا نے کیا کہا تھا، اس لیے سب کا دھیان ادھر ہونا چاہیے۔ بہت کام کی نصیحتیں ہوں گے آپ کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه العزيز والفرقان الحميد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، أو كما قال عليه السلام۔ وقال الأسلاف حب الوطن من الایمان۔ معزز بھائیوں، بزرگوں اور عزیز دوستوں اور عزیز طلباء، اللہ رب العزت کا فضل ہے، کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایک آزاد ملک میں رہنے کی سعادت بخشی ہے، اور ایسے ملک میں رہنے کی سعادت بخشی ہے جس کی آزادی کے لیے ہمارے بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے لوگ جنہوں نے ملک کی آزادی کے لیے قربانیاں دی ہیں، اس ملک میں رہنے کی اللہ نے ہمیں سعادت دی ہے۔ توجہ رکھنا، تمام کے تمام طلباء خاموشی کے ساتھ توجہ رکھے۔ انشاءاللہ العزیز اب میں اصل منہج کی طرف آپ کو لے جانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آج کا دن جو منایا جاتا ہے تاریخی اعتبار سے 26 جنوری، دراصل تاریخی اعتبار سے ایک عظیم پہلو ہے۔ ہمارا ملک مقبوضہ تھا کئی سال پہلے، اور انگریزوں نے اپنی گرفت میں لے لیا تھا اور ظلم و تشدد کی ایک زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ بہرحال اس وقت میں پھر بڑے بڑے علماء اور اس وقت کے سبھی لوگ، خواہ وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، ان میں چاہے حسین احمد مدنی ہو، محمود حسن دیوبندی ہو، یا ابوالکلام آزاد ہو، جواہر لال نہرو ہو، گاندھی جی ہو، ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر ہو، ان سب نے مل کر کے جدوجہد کے ساتھ اس ملک کی آزادی کے لیے اقدامات کیے۔ بہرحال جب پورے خطے سے انگریزوں کے شکنجے سے ملک کو آزاد کرا لیا گیا، اور ملک میں جو بندھی ہوئی زنجیریں تھی، انگریزوں کی باندھی ہوئی زنجیریں تھی، ان کو جب توڑ کر کے ایک آزادانہ ماحول میں سانس لینے کا موقع ملا، اس کے بعد میں ہمارا ملک جب آزاد ہوا 15 اگست 1947 میں ملک کو آزادی ملی۔ پھر اس کے بعد میں یہ معاملہ چلا کہ اب ملک ہمارا آزاد تو ہو چکا ہے، آخر ملک چلے گا کس قانون کے اعتبار سے؟ اس لیے کہ اس ملک میں اکثریت تعداد ہر مذاہب کی تھی، مسلمان بھی تھے، ہندو بھی تھے، سکھ بھی تھے، عیسائی بھی تھے، بدھسٹ بھی تھے،
تمام کے تمام مذاہب کے لوگ ہمارے ملک میں پائے جاتے ہیں۔ تو مشورہ کیا گیا کہ بالآخر ملک کو کس قانون کے اعتبار سے چلایا جائے۔ اس میں پھر ایک باقاعدہ طور پر 15 اگست 1947 سے لے کر مکمل طور پر ایک تنظیم بیٹھا کرتی تھی۔ اس میں وکلا بھی ہوتے تھے اور اس میں مسلمان جو علمی اعتبار سے پائے تکمیل کو پہنچے ہوئے تھے، مثلا مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی اور ان کے دیگر رفقا اور اس وقت کے بڑے بڑے اکابر، اور یہ چونکہ قانون کا مسئلہ تھا، ہندوستان کے آئین کا مسئلہ تھا، لا آف انڈیا کا مسئلہ تھا، تو اس میں یہ جو تمام کے تمام تنظیم تھی اور یہ قانونی جو نظام تھا یہ سرپرستی میں چلتا تھا ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کی، اس لیے کہ وہ ایک زبردست وکیل بھی تھے، زبردست بیرسٹر تھے اور ماہر فن تھے اس تعلیم کے، قانون کے اعتبار سے وہ بہت اچھے نالج یافتہ تھے۔ تو ان کی زیر سرپرستی اور زیر صدارت یہ معاملہ چلتا رہا، مسلسل کوئی نہ کوئی قانون سامنے لایا جاتا تھا اور اس کو سامنے لانے کے بعد میں یہ دیکھا جاتا تھا کہ اس قانون سے کسی مذہب کے انسان کو کوئی اذیت تو نہیں پہنچتی ہے، اس قانون سے کسی مسلمان کی دل آزاری تو نہیں ہوتی ہے، اس قانون سے کسی غیر مسلم کی دل شکنی تو نہیں ہوتی ہے۔ یہ تمام کے تمام قانون سنویدھان میں پیش کیے جاتے تھے اور پھر تمام کے تمام مذاہب کے لوگ اس پر نظر ڈالتے تھے کہ کہیں کسی مذہب کے انسان کو اس قانون سے کوئی اذیت تو نہیں ہوتی ہے، کوئی تکلیف تو نہیں ہوتی ہے، تاکہ کسی کو مذہبی معاملات پر کوئی اذیت نہ کی جائے۔ تو بہرحال یہ معاملہ چلتا رہا عرصہ دراز، 1947 سے 1948 گزرا، 1949 گزرا، پھر 26 جنوری 1950 تک تمام کے تمام قوانین عمل میں آئے۔ یہ تقریباً 2.5 سال کا عرصہ محض اسی مشاورت پر گزرتا رہا، قوانین بنائے جاتے رہے اور جو قانون ایسا لگتا تھا کہ اس سے کسی مذہب کو اذیت پہنچ سکتی ہے، تکلیف پہنچ سکتی ہے، اس قانون کو رد کر دیا جاتا تھا، اس قانون کو نکال دیا جاتا تھا آئین ہند سے۔ اور جو قانون لگتا تھا کہ یہ تمام مذاہب کے جو ہے مفادات میں ہے اور اس سے ہر مذہب کے لوگوں کو مفادات حاصل ہونے ہیں، تو اسے آئین ہند کا حصہ بنا لیا جاتا تھا۔ تو بہرحال یہ نظام چلتا رہا، قانون بنتے رہے، جو اچھے لگے ان کو آئین ہند میں شامل کر لیا، جو قانون انسانیت کے اور کسی بھی مذہب کے مخالفت میں تھے ان قانونوں کو رد کر دیا جاتا تھا۔ بالآخر 26 جنوری 1950 میں تمام کے تمام آئین عمل میں آئے اور وہ آئین تھے جس میں صاف صاف لکھا ہوا تھا کہ ہر مذہب کے انسان کو اپنے مذہبی معاملات کے اعتبار سے ملک ہند میں زندگی گزارنے کی مکمل حقوق حاصل ہے، کہ وہ اپنی تمام تر آزادیوں کے ساتھ ہندوستان میں زندگی گزار سکتا ہے، کوئی اسے اذیت نہیں دے سکتا، کوئی تکلیف نہیں دے گا۔ اگر کوئی اسے تکلیف دیتا ہے یا اسے اذیت دیتا ہے تو ہندوستان کے آئین کے اعتبار سے، ہندوستان کے قانون کے اعتبار سے وہ قانوناً مجرم ہوگا۔ تو یہ تمام کے تمام قوانین آئین ہند اور سنویدھان میں پیش کر دیے گئے اور ان کو باقاعدہ طور پر کامیاب تسلیم کر لیا گیا، ان کو جو ہے باقاعدہ طور پر مسلم کر لیا گیا کہ یہ آئین ہند کا مکمل طور پر حصہ رہیں گے۔ اور یہ کہ پھر تمام کے تمام مذاہب کے لوگوں کو علی اعلان کہہ دیا گیا کہ ہندوستان میں رہنے والے، چاہے وہ مسلمان ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، بدھسٹ ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے ہو، خواہ وہ اقلیت میں ہو اکثریت میں ہو، ہر آدمی اپنے مذہب کے اعتبار سے مکمل آزادی کے ساتھ ہندوستان میں زندگی گزار سکتا ہے۔ اس لیے کہ جب ہندوستان غلام تھا انگریزوں کا، اس وقت میں قربانی دینے والی صرف کوئی ایک طرح قوم نہیں تھی، اس میں سر فہرست آنے والے مسلمان بھی تھے، سر فہرست آنے والے ہندو بھی تھے، سر فہرست آنے والے اقلیت اور دوسرے مذاہب کے لوگ بھی اس میں شامل تھے۔ تو ہندوستان کا یہ ایک باقاعدہ طور پر ایک تاریخی کردار بھی رہا ہے کہ اس کو آزاد کرانے کے لیے ہر مذہب کے لوگ مقدم رہے ہیں۔ تو یہ تاریخ ہند ہے۔ تو اس
میں پھر جب باقاعدہ طور پر سمویدھان میں اس عمل کو پیش کر لیا گیا تو آج کا جو دن ہے 26 جنوری 1950 میں یہ تمام کے تمام آئین پاس کر لیے گئے اور سمویدھان کو ان کو حصہ بنا لیا گیا. اس وقت سے لے کر کے آج تک یہ تمام کے تمام قوانین اور ہندوستان میں کیے جانے والے فیصلے اور ہندوستان کی نگاہ میں مجرم ٹھہرایا جانے والا انسان انہی قانون کے اعتبار سے اس کے فیصلے کیے جاتے ہیں جو کہ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کی زیر صدارت عمل میں آئے تھے. اور اس وقت میں ان قانونوں کو بنانے میں سب مذاہب کے لوگ اس میں شامل تھے. تو اسی لیے سب سے اہم بات تو یہ کہ ہم 26 جنوری مناتے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ آج کے دن ہمارے ملک کے آئین کا نفاذ ہوا تھا. آج کے دن ہمارے ملک کے قوانین اور اس کے ضوابط جو ہے وہ عمل میں آئے تھے. اس لیے ہم 26 جنوری مناتے ہیں اور اس کو منانا اپنی سعادت بھی سمجھتے ہیں. اس لیے کہ ہمارے ملک کے جو قوانین تھے وہ ضابطے تھے وہ آج کی تاریخ میں عمل میں آئے تھے. اور دوسرے یہ کہ آج کے دن ہم اپنے اکابرین اور اپنے بڑوں کی تاریخوں کو دہراتے ہیں جنہوں نے ہندوستان کے لیے خون دیا ہے, جنہوں نے ہندوستان کے لیے اپنی جانوں کو گنوایا ہے, جنہوں نے ہندوستان کی آزادی کے لیے اپنے بچوں کا خیال نہیں کیا, اپنی بیوی کا خیال نہیں کیا, اپنے گھرانے کا خیال نہیں کیا, اپنے خاندان کا خیال نہیں کیا. انہوں نے سر پر کفن باندھ کر کے انگریزوں سے جنگیں لڑی ہے, لہو بہایا ہے اور اپنی تمام تر جوانیاں تو کیا اپنے ننھے ننھے بچے قربانیوں کے لیے سامنے پیش کیے ہیں. اس لیے کہ انگریز نے ظلم جو ہندوستان پر کیا تھا اور اس طریقے سے اتنا شدت کا ظلم کیا, ہر بچے کو اذیت دی, ہر خاندان کو اذیت دی. اور اس سے بڑھ کر یہ کہ ہندوستان کی خواتین کو انہوں نے اپنی وحشت کا اور اپنی جو ہے انہوں نے اپنی نفسانی خواہشات کا ایک ذریعہ بنا لیا تھا اور ان کے ساتھ جو ہے اپنی راتوں کو بستر پر نرم کیا کرتے تھے اور ایک یہ کہ ان پر تشدد بھی کیا کرتے تھے. اذیتوں کے ساتھ تمام کے تمام ہندوستانیوں کو اذیتوں کے ساتھ گھٹتی ہوئی سانس کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے. اس لیے تمام کے تمام لوگوں کو اس وقت کے ماحول سے آزادی چاہیے تھی. اس لیے کہ ہندوستان کو اس وقت میں غلام بنا لیا گیا تھا. اور عام طور پر یہ مشہور ہے کہ جو آدمی غلام ہوتا ہے وہ آقا کے حکم کے بغیر, اجازت کے بغیر, ایک مقولہ ہے کہ اس کے بغیر وہ سانس بھی نہیں لیتا. اور جب آقا ظالم مل جائے ظاہر ہے پھر اذیت کا پہاڑ بن جاتا ہے. تو جو انگریز تھے انہوں نے اتنی اذیتیں ملک کے باشندوں پر کی جس کا جو ہے زبان سے اس کو کہنا گویا کہ ایک طریقے سے مکمل طریقے سے اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. یعنی اتنی اذیتیں جتنی ان سے ہو سکی. ہمارے تمام کے تمام جو سرخیل ہوا کرتے تھے, بڑے بڑے سرخیل, ان کو انہوں نے ٹھکانے لگایا. اس لیے کہ ان کو معلوم تھا کہ اگر یہ سرخیل رہے تو یہ اپنے نیچے والے لوگوں کو باضابطہ طور پر تیار کریں گے آزادی ہند کے لیے. لیکن اللہ کا فضل ہے کہ اگر ہمارا ایک لیڈر دنیا سے گیا ہے تو کئی سارے لیڈروں کو تیار کر کے گیا ہے. اگر ایک لیڈر قربانی دے کر کے دنیا سے گیا ہے تو اس کے پیچھے پس پشت اور ہندوستان کے آئین کو اور ہندوستان کے علم کو اٹھانے والے بڑے بڑے لیڈران تیار کر کے گئے ہیں. تو بالآخر ہمارے ملک کو الحمدللہ آزادی بھی ملی ہے. آزادی کے ساتھ ساتھ ایک ایسے قوانین عمل میں آئے جن سے تمام مذاہب کے لوگ اتفاق رکھتے ہیں اور ہم سب انہی قوانین سے اتفاق بھی رکھتے ہیں. اللہ ہم سبوں کو اپنے ملک کے قوانین کے اعتبار سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپس میں اتحاد و اتفاق کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اتحاد و اتفاق کے لیے ضروری ہے, سب سے اہم بات جو میں عرض کر رہا ہوں, اتحاد و اتفاق کے لیے یہ سب سے اہم بات ضروری ہے کہ ہم آپس میں